الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى सादे थोड़े कट कर दे दो बटन लगे थोड़ा कट وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ويا رب زدني علما ويا رب زدني يا رب زدني علما وعملا وفهما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم
آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے. بند کر دیں. درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، سید الرسل، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے ہے. حضرات محترم، اے دنیا دا آسمان، زمین اج تو پہلا نہیں، جدوں تو اللہ تعالیٰ نے ایک زمین اور آسمان بنایا ہے ادوں دا چمک رہے. اسی طرح آسمان دے نال نال سورج اور چاند بھی چمک دے رہنے اور دمک دے رہنے. انسان تو بنان تو پہلا حیوان اپنی فطرت دے مطابق جی رہے سن، یعنی کائنات رواں دواں سی، سارا نظام ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ دی عبادت کر رہے سن، ہر ایک اپنے مدار دے مطابق چل رہا سی. لیکن اللہ تعالیٰ دا نظام چل رہا سی، رب دی عبادت بھی ہو رہی سی. پھر انسان نو بنان دی وجہ کیا بنی ہے؟ انسان نو اشرف المخلوقات بنان دا سبب کیا بنا کہ انسان نو بنایا جائے؟ حضرات محترم، انسان نو بنان دا سبب کیا ہے؟ وہ سبب علم ہے، وہ خوبی علم ہے، وہ وجہ علم ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام دا جدو مجسمہ بنایا، بنان تو بعد آدم علیہ السلام دے اندر روح پھونکی. روح پھونک کے حضرت آدم علیہ السلام ایک جیندے جاگدے ایک انسان بن گئے. اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلا جڑی نعمت نال نوازیا سی وہ نعمت علم دی نعمت سی. فرمایا وعلم آدم الاسماء کلہا. آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے سارے دے سارے نام سکھائے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دے اتے پیش کیتے. اے فرشتیو، اے جڑے آدم علیہ السلام نو میں نام دسے نے، علم جڑا عطا کیتا ہے، اگر تواڈے کول اندی کوئی خبر ہے تے مینوں بھی دسو، بیان کرو. انبیونی باسماء، فقال، اگو کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا
انک انت العلیم الحکیم۔ حضرات محترم، سارے دے سارے بیٹھ جا بس کر، فرشتے لاجواب ہو گئے اور انہاں کول کوئی جواب نہ رہا تے اگوں کی آکھیا اللہ تیری ذات پا کے تو جو علم سانو دیتا ہے وہی تو عطا کیتا ہے، وہی ساڈے کول علم ہے۔ حضرات محترم، حضرت آدم علیہ السلام دا مقابلہ اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں تے جنہاں نال کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام مقابلہ کرن تو بعد جیت گئے۔ وہ جیت کیا سی؟ اللہ تعالیٰ نے علم دی بدولت حضرت آدم علیہ السلام نے سرفراز کیتا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا۔ اے وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علم ہے۔ علم دی بدولت انسان کو عزت ملی ہے، علم دی بدولت انسان کو عظمت ملی ہے، علم دی بدولت انسان کو یہ شان اور مقام ملے ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے تے جاہل کدی برابر ہو سکدے؟ بولو ذرا، ہو سکدے؟ نہیں ہو سکدے۔ ایک بندے کو علم ہے وہی اسے چیز دا علم رکھ دے۔ حضرات محترم، ورکشاپ بندہ اندے سپرد کر دے جیڑا اندے اوزار نو جاندا ہوئے، بندہ اندے سارا علم رکھ دا ہوئے، اس سے بندے دے اگر کوئی ڈرائیونگ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی گاڑی چلانا چاہتا ہے جس دا علم ہوئے، چلانی ہوندی ہوئے، اس سے دے بندہ سپرد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو علم عطا کر کے وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو علم عطا کر کے ساری کائنات نالو عظمت والا بنا دیتا، فرشتیاں نالو جنہ نالو اشرف المخلوقات بنایا تے صرف علم دی وجہ تو۔ لہذا علم حاصل کرنا چاہیے نا، کیوں جی حاصل کرنا چاہیے نا، علم حاصل کرنا چاہیے۔ ایدی اہمیت کیا ہے، ایدی فضیلت کیا ہے تے اور علم ہے کیا؟ میں تواڈے سامنے ایدے متعلق چند معروضات رکھنا وا۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک تے غور کیجئے، رب تعالیٰ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہے۔ اللہ فرماتے نے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حضرات محترم ترجمے تے غور کرنا ذرا۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، چاہیے تواڈے وچوں ایک امت ہوے۔ کیڑی امت؟ یدعون الی الخیر، جڑی خیر ول دعوت دیندی ہوے، خیر ول بلاندی ہوے۔ یأمرون بالمعروف، نیکی دا حکم دیندی ہوے، نیکی دا جناب سبق دیندی ہوے، نیکی دا درس دیندی ہوے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی تو منع کر دی ہوے۔ حضرات محترم، ایک امت، ایک گروہ، ایک ایسا ہونا چاہیے فرمایا جیڑا خیر ال دعوت دے وے، جیڑا نیکی دی دعوت دے وے، برے کام تو منع کرے۔ ایک کدوں پتہ چلے گا کہ خیر دا کام کیڑا ہے اور نیکی دا کام کیڑا ہے جدے ول دعوت دینی ہے، برائی دا کام کیڑا ہے جدے تو منع کرنا ہے۔ اے پتہ ہو تو چلے گا جدو علم آ جاوے گا۔ جدو علم نہ ہوے کسی چیز دا
پھر اودے بل نہیں جائیدا، جدو علم نہ ہوے تے پھر اگے نہیں کیتا جاندا۔ حضرات دی وقار غور کردیاں جانا ذرا، اے تو پتہ چلدا ہے علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کر کے تے نیکی دی طرف دعوت دینی ہے۔ اے امت محمدیہ دی خوبی ہے، امت محمدیہ دی خوبی ہے۔ حضرات محترم جدو علم آ جائے پھر ایک ایدا جناب سب تو بڑا ایک مقصد اے بھی ہے اور ایک ذمہ داری اے بھی ہے کہ جدو علم آ جانا ہے ادو خیر دعوت دینی ہے، برائی تو منع کرنا ہے، نیکی دا حکم دینا ہے۔ بنی اسرائیل دے 3 گروہ بن گئے نے، ایک گروہ وے جیڑا برائی کردا ہے، 2 گروہ باقی رہ گئے نے، انہاں دے وچ دوویں گروہ نیک نے، لیکن فرق اتنا ہے ایک گروہ نیکی دا حکم دیندا ہے تے ایک گروہ نیکی دا حکم نہیں دیندا۔ وہ آندے نے جڑا جتے لگا رہے سانو کیے، نماز نہیں پڑھدا نہ پڑھے سانو کیے، برائی تے لگا رہے سانو کی ہوندا پیا ہے۔ اللہ پاک دی طرفوں جدوں عذاب نازل ہویا ہے، اللہ نے انہاں دوواں گروہاں نو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ انہاں وچ ایک گروہ او بھی ہے نیک سی پر لوگاں نوں نیکی دا حکم نہیں سن دیندے، نیکی دی دعوت نہیں سن دیندے۔ جڑے لوگی منع کر دے سن، جڑے لوگ نیک سن، صرف کلا گروہ بچ گیا۔ حضرات محترم پتہ چلیا جدو علم آ جائے نا پھر لوگاں نیکی دا حکم دینا ہے، لوگاں نیکی دا درس دینا ہے۔ تے درس دین تو پہلا علم حاصل کرنا ہے۔ کی حاصل کرنا ہے؟ بولو ذرا کی حاصل کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ علم نہ ہووے تے بولی دا نہیں ہوندا، علم نہ ہووے تے اپنے کولوں مسئلے نہیں بنائی دے، علم نہ ہووے تے اپنے کولوں مسائل نہیں بنائی دے۔ علم جتنا کو ہے وے اتنا کو دسنا چاہیدا ہے، جنہ علم نہ وہ بھی کہنا چاہیدا ہے۔ واللہ اعلم، اللہ دی ذات زیادہ جان دیے۔ حضرات محترم اے ساڈے معاشرے دے وچ نا اے بھی ایک کنسپٹ تصور پایا جاندا ہے۔ اے جی مولوی صاحب نے مسئلہ پوچھیا ہے تے مولوی صاحب اگوں کہندے نے جے میں اس مسئلے دا جواب نہ دیتا تے اے بندہ کے گل ہے چنگا بڑا مولوی بنیا پھردا ہے، ایندے کول علم ہی کوئی نہیں، اس مسئلے دا علم ہی کوئی نہیں۔ نہ میرے بھائیو، جس مسئلے دا علم ہے وے او دسنا چاہیدا ہے، دلیل نہ دسنا چاہیدا ہے، قرآن و احادیث دے مطابق دسنا چاہیدا ہے۔ لیکن جس دا علم نہ ہوئے، جس مسئلے دا وہ اتنا کہنا چاہیدا ہے واللہ اعلم، اللہ دی ذات زیادہ جان دیے، یا اس مسئلے دی وضاحت میں تانوں مطالعہ کر کے تحقیق کر کے دس دیاں گا۔ ان ساڈے کئی معاشرے دے اندر ایسے بھی لوگ نے جڑے جناب ایویں ڈھکوسلے چھڑ دے رہندے نے، علم کوئی نہیں ہوندا، غلط مسائل بیان کر دے نے۔ نبی پاک نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا ذلو فادلو، انج دے بھی عالم آ جان گے خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں بھی گمراہ کرن گے۔ اس واسطے میرے معزز بھائیو سب تو پہلا علم حاصل کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے۔ آئیے ذرا غور کرنے جانا، ذرا توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دا حاصل کرنا ہر بندے تے ہر مسلمان تے فرض ہے۔ علم دا حاصل کرنا ہر نوجوان تے، ہر بوڑھے تے، ہر بچے تے، ہر مرد اور عورت تے فرض ہے۔ فریضۃ علی کل مسلمین، ہر بندے تے فرض ہے، کم از کم انہاں تے فرض کر لینا چاہیے نا اپنے اتے جنہ کو اسی موبائل نو فرض کیتا ہے۔ ہن جڑے بندے کول موبائل ہے او بندہ جناب صبح اٹھ دے نال موبائل ویندا ہے، نماز پڑھیے فجر دی تے موبائل ہے، فجر پڑھ کے ہے تے موبائل ہے، آگے فیس بک کھولیے موبائل ہے، سو گئے اٹھ کے ویکھیا تے موبائل ہے۔ حضرات محترم موبائل چکیا تے دکان تے آ گیا، ہن دھیان نو
موبائل لیے نماز پڑھن گیا ہے تے موبائل دھیان ہے نماز مکیے موبائل کڈیا کڈ کے ویندے کدھر میسج نہ آ گیا ہویا آسماناں تو تے اللہ والوں میسج نہ آیا تیری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی حالانکہ اسی اے مصروفیت اسی بنا لئیے موبائل دے نال حضرات محترم میں ہر وقت موبائل 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 اتنا لازم کر لے بیٹری دا خیال کرنا ہے کدھر بیٹری نہ مک جاوے بیٹری مک گئی ہے تے نال پاور بینک رکھیا ہویا ہے حضرات محترم کم از کم اتنا تے خیال کرنا چاہیے اتنا تے جناب اپنے تے علم حاصل کرنے نو فرض کر لینا چاہیے ایسے واسطے طلب العلم فریضۃ ہر مسلمان بندے تے علم حاصل کرنا فرض ہے حضرات محترم ہن فرض کیے علم کیڑا ہے اشعار مشکات دے شرح لکھنے والے علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر دینے المراد من العلم اس علم تو مراد علم ہوگے جڑا آسمان تو علم آیا وے جڑا کائنات دے رب دا قرآن دا علم آیا ہے جڑا اللہ پاک دی وحدانیت دا علم ہے جڑا رب تعالی دی توحید دا علم ہے اینو حاصل کرنا ضروری ہے کلمہ طیبہ دا علم ہے اینو حاصل کرنا ضروری ہے ہن علم دے حاصل کرن دے کئی ایک ذرائع نے پہلا علم حاصل کرن دا ذریعہ حواس خمسہ پانچ ذرائع نے ناک ہے کان ہے زبان ہے ہاتھ ہے اور جناب اکھاں نے اے پنجا ذریعہ دے نال انسان علم حاصل کردا ہے ہاتھ دے نال انسان چھوندا ہے اے چیز لویا ہے پتہ چل جاندی ہے زبان دے نال انسان چکھدا ہے پتہ چل جاندا ہے علم حاصل ہو جاندا ہے ناک دے نال انسان سونگدا ہے پتہ چل جائے ہاتھ دے اسی طرح انسان اپنے کاناں نال کوئی چیز سندا ہے علم حاصل ہو جاندا ہے اکھاں نال انسان دیکھدا ہے علم حاصل ہو جاندا ہے اینو حواس خمسہ کیا جاندا ہے پنج ذریعے حواس خمسہ انہاں پنجاں دے اوتے ایک اور ذریعہ ہے عقل دا ذریعہ ہے یعنی پنجا چیزاں دے اوتے جدوں غور کیتا جاندا ہے عقل دے نال انسان دے علم دے اندر اور اضافہ ہو جاندا ہے لیکن یارو یاد رکھیے اے جڑے ذریعے نے علم دے محدود نے اکھ دا علم محدود ہے جتنی دور تک ویکھنا ہے اتنی دور تک علم ہے جتنا سننا ہے اتنا کو علم ہے عقل نے جنہ سوچنا ہے اتنا کو علم ہے لیکن انہاں سارے اندر تو ہن ساڈے معاشرے دے اندر نہ کئی ایسے بھی لوگ نے انہاں اپنے جناب عقل تک محدود رکھے ہے صرف جو عقل کہندی ہے او جو عقل کہندی ہے وہی علم ہے جو عقل کہندی ہے وہی شریعت ہے دین دے مسائل جناب دیگر سارے نو عقل دے نال پرکھ دینے حضرات محترم جتے حواس خمسہ دی حد ختم ہوندی ہے اوتھوں عقل دی حد شروع ہوندی ہے جتوں عقل دی حد ختم ہوندی ہے اوتھوں اگے ایک ایسا ذریعہ ہے جدی کوئی حد نہیں او ذریعہ وحی دا ذریعہ ہے او دی اگوں حد شروع ہوندی ہے جدی کوئی حد نہیں ایسا ذریعہ ہے خمسہ دے اگے حواس خمسہ دے اگے عقل دا جناب علم ہے اس تو اگے وحی دا علم ہے وحی دا علم ہے وحی دا علم کیڑا ہوندا ہے قرآن اور حدیث دا علم ہے جو میرے تیرے نبی کریم رہبر و رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ بولے بولے ذرا صلی اللہ اے گوڑے گیٹے چھڑ کے بابو ذرا ٹیک چھڑ کے بابا ذرا دھیان ادھر کرو ذرا ایڈیاں قیمتی گلاں نے ماشاءاللہ سبحان اللہ تے اسی جناب تو لگا جانے ہاں دھیان میرے ال کرے ذرا حضرات محترم وحی دا علم ہے قرآن اور حدیث دا علم ہے ایو علم ہے جڑے نبی پاک علیہ السلام تے وحی دا نزول ہویا ہے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق
اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. فرمایا وحی دا علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. اے نبیاں دی نبی چھڈ کے گئے نے وراثت دے اندر علم چھڈ کے گئے نے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت ہے، فرماندے نے ان الانبیاء لم یورثوا درہما و دینارا. انبیاء درہم و دینار نہیں چھڈ کے گئے. وانما ورثوا العلم، انبیاء نے چھڈیا ہے انبیاء دی وراثت علم ہے، انبیاء دی وراثت علم ہے. اے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرات محترم اے نبیوں دی وراثت حاصل کرنی ہے، نبیوں دی وراثت لینی ہے، نبیوں دی وراثت نو حاصل کرنا ہے. ایک پاسے نبیوں دی وراثت ہے، ایک پاسے جناب آدم دی وراثت ہے، ایک پاسے جناب نوح دی وراثت ہے، ایک پاسے حضرت شیس حضرت ابراہیم یعقوب حضرت اسحاق اسماعیل حضرت یوسف علیہ السلام دی وراثت ہے. اے وراثت نو حاصل کرنا ہے، اے اسی نہیں کر دے، علم حاصل نہیں کر دے. ایک پاسے باپ دادا دی جائیداد دے او حاصل کرنے ہاں، بھج کے حاصل کرنے ہاں، مرنا پوے مرنے ہاں، مارنا پوے مارنے ہاں، قتل کرنا پوے کرنے ہاں. باپ دادا دی وراثت جائے نہ کدرے. حضرات محترم ایک جائے نہ کدرے، اینو حاصل کرنا ہے. حضرات محترم اے دے پیچھے بھائی بھائی نو قتل کردا پیا ہے، بھائی بھائی نو. اور جناب ایک واقعہ بھی ہے تیرے معاشرے دے اندر پچھلے دنوں دے اندر، بہن نے وراثت دا مطالبہ کیتا ہے، بھرا نے قتل کر دیتا ہے، جائیداد چو حصہ مانگنی پئی ہے. حضرات دی وقار یعنی پتہ چلیا کہ جناب باپ دادیاں دی وراثت نو حاصل کرنا واسطے اسی جان دی بازی لگا رہے ہاں، لیکن نبیاں دی وراثت دے پیچھے کوئی نہیں جاندا پیا، اونوں حاصل کوئی نہیں کردا پیا. نبیاں دی وراثت ہے کہ علم ہے، علم علم نو حاصل کیجئے. نبیاں دی وراثت ہے اے تیرے میرے معاشرے دے اندر ہی نہیں بلکہ پہلے زمانے دے اندر بھی اگر تسی پہلا پارے دا مطالعہ کرو نا ذرا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. حضرات محترم اگر پہلے پارے دا مطالعہ کیتا جائے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر تذکرہ کیتا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. آگے چل کے تذکرہ دے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا تذکرہ دے ایک باپ ایک چچے نے پتیجے نو قتل کر دیتا، یا پتیجے نے چچے نو قتل کر دیتا صرف کس واسطے کہ درے اے دی جائیداد میں حاصل کر لواں. حضرات محترم یعنی دو جائیداد حاصل کرنا واسطے بزرگاں دی وراثت حاصل کرنا واسطے اسی سر دھڑ دی بازی لگا دینے ہاں، لیکن نبیوں دی وراثت علم ہے انہوں کوئی بھی حاصل نہیں کردا، انہوں کوئی بھی نہیں لیندا. حضرات دی وقار ہن حالانکہ باپ جادا دی جناب جڑی وراثت بندہ حاصل کردا ہے اکثر انج ہوندا ہے بندہ گمراہ ہو جاندا ہے، راہ راست تو بھٹک جاندا ہے الا ماشاءاللہ اللہ نیکی دی توفیق عطا کر دے. لہذا میرے محترم بھائیو آئیے ذرا غور کر دیا جانا ذرا نبیاں دی وراثت حاصل کر لے، اللہ پاک تینو جنت دے رستے وال چلا دیں گے، جنت دے رستے دا سامان بن جائے گا. آؤ نہ ذرا غور کر دیا جانا ذرا توجہ کر دیا جانا ذرا
نبیوں دی جڑا وراثت علم حاصل کر لیندا ہے، علم حاصل کر لیندا ہے، اے دے فائدے کیا نے، اے دی اہمیت کیا ہے، اے دی افادیت کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ علم دے رستے تے چل پیندا ہے، ہن لاہور جانا ہوے بندہ لوکیشن لا لیندا ہے، رستے دا پتہ چل جاندا ہے، بندہ کراچی جانا ہوے لوکیشن لگا لیندا ہے، رستہ پوچھ لیندا ہے، رستے دا پتہ چل جاندا ہے۔ لیکن جنت دے رستے دا کیویں پتہ چلے گا، جنت دے رستے تے بندہ کیویں چلے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ الی الجنہ۔ فرمایا جیڑا بندہ علم حاصل کرن واسطے نکل پیندا ہے، اللہ پاک جنت دے راستہ دے واسطے آسان کر دیندے نے۔ جنت دا راستہ دے واسطے بولو بولو راستہ دے واسطے آسان ہو جاندا ہے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنے والے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں نے۔ جیڑا بندہ علم، اور کیڑا علم؟ نبوی علم، وحی والا علم، قرآن والا علم، حدیث والا علم جڑا انسان حاصل کردا ہے، ان دے فائدے ہی فائدے نے، دن رات فائدے نے، صبح شام فائدے نے، ایتھے بھی فائدہ اگے بھی فائدہ۔ حضرات محترم آگے ذرا غور کر دیا جانا، ایک فائدہ ہو گیا کہ انسان جڑا قرآن اور حدیث دا علم حاصل کرنا شروع کر دیندا ہے، رستے تے نکل پیندا ہے، اللہ پاک اس بندے واسطے جنت دا رستہ آسان کر دیندے نے۔ اے دیکھو نا طالب علم گھروں نکلدے نے قرآن پڑھن واسطے، دین دا علم حاصل کرن واسطے، تے اے چل دے جناب اے محلے رڑ والے دی سڑک دے ہوندے نے، لیکن کائنات دے امام نے فرمایا نہیں، اے چل دے پے جنت دے رستے دے وچ چل دے پے، سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو آئیے قرآن اور حدیث، اے تسی ماشاءاللہ آئے نا علم حاصل کرن واسطے، خطبہ جمعہ سنن واسطے، تے علم دی نیت نال آیا کرو، علم حاصل کرن واسطے آئے تسی تے دعا کرو اللہ ساڈے واسطے جنت دا رستہ بنا دے۔ حضرات محترم آئیے دوسرا فائدہ کی علم حاصل کرنے دا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کرو چل دائے، جیڑا بچہ قرآن پڑھن واسطے حدیث پڑھن واسطے کرو چل دائے، چلیا علم پڑھن واسطے وے، لیکن اس بندے واسطے اللہ پاک دے نورانی فرشتے بھی دعاواں کر دینے، حتیٰ کہ سمندراں دے اندر تیواں دے اندر اے مچھلیاں اے زمین دے جناب کیڑے مکوڑے بھی اس طالب علم واسطے رحمت تے برکت دیاں دعاواں کر دینے، اللہ پاک دے فرشتے بھی اندے واسطے دعاواں کر دینے۔ اور حضرات محترم ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک دے نبی علیہ السلام نے فرمایا نذر اللہ امرن سمع منا حدیثا فحفظه حتى یبلغه۔ فرمایا اللہ پاک اے دیکھے ذرا بڑی زبردست حدیث مبارکہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے دا چہرہ تر و تازہ رکھے، بھائیان ادھر دیکھے، اللہ پاک اس بندے دا چہرہ کشادہ رکھے، خوش رکھے، کدی انہوں پریشانی نہ آوے، کدی انہوں تکلیف نہ آوے۔ نبی پاک علیہ السلام دی دعا ہے نا، آپ فرما دینے کیڑا بندہ؟ فرمائے سمع منا حدیثا فحفظه حتى یبلغه۔ فرمائے جس بندے نے ایک حدیث سنیے، سن کے یاد کیتا ہے، یاد کر کے اگے پہنچائیے، اللہ پاک اس بندے دے چہرے نو تر تازہ رکھے، اللہ اس بندے دے چہرے نو کشادہ رکھے، ہمیشہ وہ بندہ خوش رہے، کدی وہ بندہ پریشان نہ ہوئے، کدی وہ بندہ تکلیف دے اندر نہ ہوئے۔ حضرات محترم ایک اندی دعا ہے، نبی پاک علیہ السلام دی دعا ہے، اللہ دے نبی دی دعا ہے، نبی کریم دی دعا
دعا ہے آپ دی دعا تے رنگ لا دیندی ہے اسی بھی کوشش کریے نا ذرا آپ دی دعا دا مصداق بن جائیے نا ذرا آپ دی دعا دا مصداق بن جائیے نبی پاک علیہ السلام نے دعا کیتیاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے نبی پاک نے دعا کی تھی اللہم اکثر مالہ و ولدہ اللہ حضرت انس تے مال تے اولاد دے اندر اللہ برکت نازل کر دے حضرت انس فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دی دعا دی وجہ تو اللہ نے میرے مال چ اتنی برکت پائی ہے میری اولاد چ اتنی برکت پائی ہے میرا مال میرا باغ جتھے لوکاں دا ایک سال دے اندر ایک دفعہ پھل دیندا ہے میرا باغ 2 دفعہ پھل دیندا ہے تے میری اولاد دے اندر اللہ نے اتنی برکت پائی ہے کہ میں انس نے دیکھیا کہ اللہ نے مینوں 100 تو زیادہ میری اولاد دے اندر پوتے تے دوترے اللہ پاک نے مینوں عطا کر دیتے نے 100 تو زیادہ فرماندے نے اے نبی پاک علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ ہے حضرات محترم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا دیتی ہے آپ نے فرمایا اللہم علم الکتاب اللہ عبداللہ بن عباس نو کتاب دا علم عطا کر دے انہوں مفسر قرآن بنا دے تے جائیے اٹھائیے جدوں آج بھی تفسیر دا قرآن دے مفسرین دا تذکرہ ہوندا ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس دا سر فہرست تذکرہ ہوندا ہے وجہ کیا ہے نبی پاک علیہ السلام کو دعا ملی ہے لہذا میرے محترم بھائیو اگر اسی چاہنے ہاں نبی پاک علیہ السلام دی دعا دے مصداق بن جائیے آپ دی دعاؤں ساڈے واسطے بھی ہو جان تے آپ علیہ السلام دی اس حدیث نو یاد رکھ لیجئے نظر اللہ عمران سامع منا حدیثا فرمایا اللہ پاک اس بندے دا چہرہ کشادہ رکھے تر و تازہ رکھے ہمیشہ خوش رہے جنہیں ایک حدیث سنیے انہوں یاد کر کے اگے پہنچائے کیوں جی سنو گے یاد کرو گے اگے پہنچاؤ گے انشاءاللہ تسی اگے پہنچاؤ گے سانوں بھی اجر ملے گا اور نبی پاک علیہ السلام دی دعاواں دے مصداق بن جاواں گے آپ دی دعاواں ساڈے حق وچ ثابت ہو جان گیا لہذا میرے بھائیو علم حاصل کرنا ہے علم حاصل کرنے والے بندے واسطے اللہ دے قرآن دا تذکرہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات فرمائے علم والیاں دے اللہ پاک نے درجے بلند کر دیتے نے حضرات محترم لہذا علم حاصل کیجئے حضرات دی وقار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا علم حاصل کیتا جناب ابو ہریرہ بھوک دی پرواہ نہیں بھوک دی ٹینشن نہیں جناب ابو ہریرہ باقی صحابہ کرام کھانا کھان چلے جاندے نے لیکن ابو ہریرہ نبی پاک دے نال نالے پوچھے گیا کی وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے یار میں اس واسطے نہیں جاندا میرے نبی دے آپ علیہ السلام دی زبان مبارک رسول پاک دی زبان اطہر دے اندر کوئی ایسی بات نکلے تے میں انہوں حاصل نہ کر سکا ابو ہریرہ گوارا نہیں کردا حضرات محترم دا نتیجہ نکلیا آج 1400-1500 سال گزر گئے نے حدیث دی کتاباں اٹھاؤ تے ہر کتاب دے اندر سید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایتاں موجود نے جڑیاں نبی پاک دے کول سنیاں تقریباً کم و پیش 5000-6000 روایتاں سیدنا ابو ہریرہ کول مرگی نے وجہ کی ہے انہاں علم حاصل کیتا ہے علم حاصل کر کے اگے پہنچایا ہے لہذا علم نو حاصل کرنا ہے ان ساڑھے معاشرے دے اندر کی ہوندہ ہے حضرات محترم اے یاد رکھیے اے قیامت دی نشانی ہے علم حاصل نہ کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان من اشراط الساعہ فرمایا قیامت دی نشانیاں دے وچ ایک نشانی اے وے یا ان یرفع العلم فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا ویثبت الجہل جہالت عام ہو جائے گی حضرات محترم اے قیامت دی نشانی ہے ہونا دیکھو ذرا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی علیہ السلام
نے فرمایا اسلام اتنا پرانا ہو جائے گا قیامت دے قریب جی میں ایک پرانا کپڑا ہوندا ہے، حتیٰ کہ لوگ یہ بھی نہیں جانن گے نماز دا صحیح طریقہ کی ہے، روزے دا جناب صحیح طریقہ کیا ہے، اور دیگر مسائل دا احکامات عبادات دا صحیح طریقہ کیا ہے۔ فرمایا لوگ یہ بھی بھول جان گے۔ تے اسی اپنے معاشرے تے غور کریے نا ذرا، ساڈے کول کنا کوئی علم ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، صحیح طرح سانو نماز نہیں آندی حضرات محترم، صحیح طرح سانو بندے اور جو مرضی پوچھ لو جناب اج کل جناب منڈی دے اندر جناب کی ریٹ ہے، اے گندم دا کی ریٹ ہے، چاول دا کی ریٹ پتہ ہے گا، بازار دے اندر اے چیزاں دا کی ریٹ ہے پتہ ہے گا، لیکن اے جناب بازار دے اندر کیڑی چیز آئی نمی پتہ ہے گا، لیکن پتہ نہیں تے قرآن دا پتہ نہیں پتہ تے علم دا پتہ نہیں پتہ سجدہ صاحب دا طریقہ کیا ہے، نہیں پتہ تے سانو اللہ الصمد دا معنی کیا ہے، اے سانو پتہ نہیں چلے۔ کنی عمر ہوگی ساڈی 70 سال 50 سال 40 سال دے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے حضرات محترم، کنی عمر ہوگی ساڈی، لیکن سانو نماز دا ترجمہ نہیں آیا۔ اے علم تو دوری ہے، یقین کرو علم تے دوری قیامت دی نشانی جے حضرات محترم۔ میں حتیٰ کہ مبالغہ نہ کراں تے میرے بھائیو غصہ نہ کریا جے، حتیٰ کہ اتوں تک اسی جاہل ہو چکے ہاں تے ساڈی عمر 70 سال 50 سال عمر ہو چکی ہے، سانو فرضی غسل دا طریقہ بھی صحیح طرح نہیں ہوتا۔ اللہ نہ بھلائے تے اگر موبائل الا ماشاءاللہ چند ایک بار سانو فرضی غسل دا طریقہ بھی نہیں ہوندا، غسل جنابت دا طریقہ نہیں ہوندا، اے جی شرم ہوندی ہے جی اے بھی پوچھا جا حضرات محترم، لوکی نچدے باہر بازاراں تے شرماندے نہیں، لوکی شریعت دیاں دجیاں اڑاندے شرماندے نہیں، اسی دین تو شرمائی ہونے ہاں، اسی مسائل سمجھن تو شرمانے ہوئے ہاں۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو علم حاصل کرنا ہے، بولو علم بولو علم حاصل کرنا ہے، قرآن دا علم حاصل کرنا ہے، حدیث دا علم حاصل کرنا ہے، مسائل دا علم حاصل کرنا ہے، شریعت دا علم حاصل کرنا ہے، ضروری علم حاصل کرنا ہے۔ حضرات محترم، قیامت دی نشانیاں وچوں نشانی نہ بنو، لہذا آئیے دین دے قریب آئیے، مسائل سمجھیے، پوچھا کرو مسائل، اللہ کو دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی علم حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بندہ علم حاصل کر لیندا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ علم حاصل کر دے حتیٰ کہ اللہ پاک دے اتنا قریب بن جاندا ہے، اتنا معزز بن جاندا ہے، فرمایا جتنی مردی ایک بندہ دن رات عبادت کردا رہے نا او دے مقابلے تے نہیں ہو سکدا جنہ ایک بندے کو علم ہوندا ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیو آئیے ذرا علم دے قریب آئیے مساجد دے قریب آئیے، مدارس دے قریب آئیے، اے تانوں علم ملے گا مساجد دے اندروں، مدارس دے اندروں۔ اسی سمجھنے آئے مدرسے جناب آج دی پیداوار ہے، حالانکہ نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دور پاک دے اندر کئی ایک مدرسے قائم سن جس نو جناب صفہ اصحاب صفہ مدرسہ صفہ دے نام تو یاد کیتا جاندا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ایسے لوگاں نو بھی دیکھیا جڑے علم حاصل کرن آ کے بیٹھے نے جنہاں کول صرف ایک کپڑا ہے، حضرات محترم صرف اون دے نال گزارا کردے نے علم حاصل کرن واسطے۔ میرے محترم بھائیو اور مدرسہ دار ارکم کے نام تو مدرسہ موجود سی، مدرسہ صحن ابو بکر دے نام تو مدرسہ موجود سی۔ لہذا آئیے علم دے قریب آئیے میرے محترم بھائیو۔ سارے معاشرے دے اندر کئی ایسے بھی لوگ نے وہ کہندے نے جناب اے اہمی علماء دا کام ہے، مولویاں دا کام ہے، اے پڑھنا پڑھانا۔ اللہ دی قسم میں رب دے گھر دے اندر کھڑا ہاں، اگر اس دھرتی تے اج مدارس اور مساجد موجود نہ ہون تے کائنات دے رب دی طرف قیامت آ جائے، قیامت قائم ہو جائے اگر مساجد اور مدارس نظام دنیا دے اندر موجود نہ ہون۔ نبی پاک دی حدیث سے آپ نے فرمایا اللہ پاک وہ قیامت نازل کر دیں گے جدو اس دنیا تے ایک بھی بندہ ایسا نہ رہے گا جڑا لا الہ الا اللہ پڑھنا والا ہوئے گا، اللہ دے احکامات کی تعلیم پڑھنا والا اور اگے پہچان والا اتنے موجود نہ ہوئے گا۔ تے اس واسطے میرے محترم بھائیو اے ساڈے معاشرے دے اندر مشہور ہے ایک تے بندہ ملحد جڑا جناب اللہ دا انکار کرنے والا، مذہب دا انکار کرنے والا، علماء دا توہین کرنے والا بندہ۔ انہیں ایک بندے نے پوچھا کہ حضرت صاحب کیا حال ہے، عمر بزرگ ہو گیا، انہوں نے کہا تین بچے سن، ایک بیٹے نو ڈاکٹر بنایا امریکہ شفٹ ہو گئے، ایک بیٹے نو
انجینئر بنایا برطانیہ شفٹ ہو گیا صرف ایک بچہ ہے انہوں میں مولوی میں تے نہیں بنانا چاہتا سا لیکن تکے نال مولوی بن گیا تے اج کل میں اندے کو رہندا پیا وا حضرات محترم او بندہ کہندا تینوں شرم نہیں ہوندی رب دا انکار کرنا ہے علماء دا انکار کرنا ہے ہن اسے مولوی دے گھر وچ رہنا پیا انہاں کہ بس کی کراں اس مولوی دا جڑا مذہب ہے نا وہ اس بات تے مجبور کردا ہے کہ اپنے والدین دی خدمت کراں حضرات محترم اے دین اے مدارس اے علم اے رب ول جوڑ دینے حضرات محترم جنت دے رستے وال جوڑ دینے لہذا آئیے اے مساجد اور مدارس اپنے بچوں انہیں ایک اور نا انصافی سارے معاشرے دے اندر کیتی جاندی ہے جیڑا جناب کم تر بچہ ہوئے گا نا کند ذہن بچہ ہوئے گا وہ جناب جڑا معذور بچہ ہوئے گا وہ لے آگے مولوی صاحب ایلو اے مدرسے پالو جڑا ذہین بچہ ہوئے گا فتین ہوشیار ان کے جناب ڈاکٹر بنانا ہے ان انجینئر بنانا ہے حضرات محترم اے بڑی بے انصافی اسی بھی کیتی ہے دین دے نال علماء دے نال مساجد دے نال مدارس دے نال لہذا دعا کرو اللہ تانوں بھی اپنے حقوق ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور علماء نو بھی اپنے تمام حقوق صحیح معنی دے نال علم پہنچان دی علم حاصل کرن دی دین پہنچان دی اللہ توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ